بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اور یو آل آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ فرینڈس، آج ہم اقبالیات کے کچھ مزید سوالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت ہی امپورٹنٹ FPSC لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے۔ آج ہمارا 8واں لیکچر ہے اقبالیات کے موضوع پہ۔ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، کس نظم میں ستاروں کی زبانی دنیا کے مختلف حوادث پر اقبال نے تجربے کیے ہیں، یعنی کہ دنیا کے مختلف حوادث کو موضوع بنایا ہے۔ ستاروں کی زبانی اقبال کی نظم ہے سرود انجم، اس میں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، کس نظم میں باز اپنے بچے کو جواں مرد اور دلیر بننے کی نصیحت کرتا ہے؟ نظم حدی میں۔ نیکسٹ کوسچن، کس نظم میں اقبال ملت اسلامیہ کو ایک ناکہ سمجھتے ہیں اور خود کو ساربان یا شتربان؟ نغمہ ساربان حجاز میں ناکہ ہوتا ہے اونٹنی کو کہتے ہیں ناکہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، نظم عنوان زندگی جس میں ساحل اور موج کا مکالمہ ملتا ہے، اقبال نے یہ جرمنی کے کس شاعر کے نام جواباً لکھی تھی؟ یہ نظم جرمنی کا شاعر ہائنہ تھا، اس کی نظم کے جواب میں لکھی تھی اقبال نے عنوان زندگی، اور اس نظم میں ساحل اور موج کا مکالمہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، پیام مشرق کے دوسرے حصے افکار کی آخری نظم کون سی ہے؟ نظم تہذیب۔ پیام مشرق کو ڈیٹیل سے لاسٹ لیکچرز میں پڑھا چکی ہوں، اور اس کے تمام حصوں کو بھی ڈسکس کر چکی ہوں، اور ان کے موضوعات وغیرہ بھی۔ نظم پیام مشرق کا دوسرا حصہ افکار ہے، اور افکار کی آخری نظم ہے تہذیب، اور تہذیب کا موضوع ہے نام نہاد مہذب انسان کی جنگجوانہ سرشت کی مذمت۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، پیام مشرق کا ایک حصہ ہے میں باقی۔ میں باقی کے کیا معنی ہیں؟ یعنی دیر تک نشہ رکھنے والی شراب میں باقی کے معنی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، خواجہ حافظ نے میں باقی کی اصطلاح اپنے کلام میں استعمال کی، اقبال نے یہ عنوان منتخب کیا اور اسلوب بھی ان کا اپنا کر ان سے ربط کی طرف خود ہی اشارہ کر دیا۔ اقبال نے نظم میں اپنی کتاب پیام مشرق کے 4 حصے ہیں، اور ان حصوں کا جو پہلا حصہ ہے اقبال کی نظم پیام مشرق کا، ٹوٹل 4 حصے ہیں۔ نام بھی بتا دوں، ویسے لاسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، شاید آپ نے وہ نہ سنے ہوں میرے لیکچرز۔ پیام مشرق کا پہلا حصہ ہے لالا طور کے عنوان سے، دوسرا حصہ ہے اس کا افکار کے عنوان سے، اور اس نظم کا پیام مشرق کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے میں باقی کے عنوان سے، تیسرا حصہ، اور چوتھا حصہ ہے اس کا نقش فرنگ کے عنوان سے۔ میں باقی تیسرا حصہ ہے، اور اس کی میں باقی کی اصطلاح خواجہ حافظ نے اپنے کلام میں استعمال کی تھی۔ اقبال نے خواجہ حافظ کے کلام سے یہ اصطلاح عنوان کے طور پر منتخب کر کے اپنا میں باقی والے حصے کا کلام خواجہ حافظ کے طرز تحریر، یعنی ان کے تحریر کے انداز میں لکھا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اقبال کے پسندیدہ فارسی شعراء کون کون سے ہیں؟ رومی، عراقی، سعدی، امیر خسرو، خواجہ حافظ۔ نیکسٹ کوسچن، پیام مشرق کے آخری حصے نقش فرنگ کی پہلی نظم کون سی ہے؟ نظم پیام ہے۔ اقبال کی تصنیف زبور عجم، جس کو لاسٹ لیکچرز میں نے ڈسکس کیا تھا، اور جس کے کچھ سوالات اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے، وہ اب دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ زبور عجم کے 2 حصے ہیں، اس میں غزلوں اور قطعات کی ہیئت میں شاعری کی گئی ہے، یعنی موسٹلی اس میں غزلیں اور قطعات ہیں۔ پہلے حصے میں ٹوٹل 2 حصے ہیں نا، پہلے حصے میں 56 اور دوسرے حصے میں 75 غزلیں ہیں۔ پہلے حصے میں شاعر خدا سے مخاطب ہے، اور دوسرے حصے میں بنی نوع انسان سے، دونوں حصوں میں پڑھنے والوں سے خطاب ہے، جسے سرنامہ کہتے ہیں، یعنی پڑھنے والوں سے خطاب۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔
لاسٹ ٹائم PPSC انٹرویوز میں یہ شعر سنا گیا تھا. ایک کینڈیڈیٹ سے کہا گیا تھا کہ اقبال کا وہ شعر سنائیں جس میں زبور عجم آتا ہو. تو کینڈیڈیٹ نے یہ شعر سنا دیا تھا. پھر اس سے پوچھا گیا تھا کہ یہ شعر اقبال کی کون سی کتاب میں ہے. شاید کینڈیڈیٹ نے سوچا زبور عجم والا شعر ہے تو زبور عجم میں ہوگا، تو انہوں نے بتا دیا تھا زبور عجم، جو کہ مسٹیک ہو گئی ان سے. یہ شعر اقبال کی کتاب بال جبریل میں موجود ہے. نیکسٹ کویسچن، محمود شبستری کی مثنوی، اس کے بارے میں لاسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل سے میں نے بتایا بھی تھا. گلشن راز، اس کے کتنے اشعار تھے؟ اس کے ٹوٹل 1000 اشعار تھے، اور ان 1000 اشعار میں 17 عرفانی سوالات کے جوابات ہیں. 17 سوالات ہیں، اور یہ سوالات امیر سید حسین ہراتی نے علماء صوفیہ کو لکھے تھے. ان 17 سوالات کے جوابات لکھے ہیں گلشن راز میں محمود شبستری نے، اور گلشن راز کے ان 17 سوالات کے جوابات وغیرہ کو پڑھ کے اقبال نے ان 17 سوالات کو ان 9 سوالات میں ضم کر کے دوبارہ ان 9 سوالات کے جوابات لکھے تھے گلشن راز جدید کے عنوان سے ایک مثنوی میں. یہ لاسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکی ہوں. اقبال نے 11 سوالات کو ضم کیا تھا، 17 کو نہیں، 11 کو ضم کر کے 9 سوالات بنا لیے تھے اور ان کے جوابات دیے تھے. شیخ محمود شبستری کی جو مثنوی ہے گلشن راز، اس کی تمہید کے کتنے اشعار ہیں؟ 34 اشعار ہیں، یعنی ابتدائی اشعار. اور اقبال کی مثنوی میں تمہید کے 60 اشعار ہیں. دونوں مثنویوں کا وزن برابر ہے. گلشن راز میں فنائے خودی کی تعلیم دی گئی ہے، اور اقبال کی گلشن راز جدید میں بقائے خودی کی تعلیم دی گئی ہے. اقبال کی ایک تصنیف ہے مثنوی بندگی نامہ، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچرز میں. کچھ سوالات مس ہو گئے تھے جو میں نے سوچا آپ بتا دوں. اس مثنوی کا موضوع ہے غلامی کی مذمت، اور ابتدا میں چاند اور زمین کی گفتگو ملتی ہے اس مثنوی میں. چاند سورج سے غلامی کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور مثنوی کے آخر میں اقبال تاریخی عمارات کی طرف توجہ دلاتے ہیں. اقبال کے 7 خطبات، لاسٹ لیکچرز میں بھی ان کو ڈسکس کیا تھا میں نے. کچھ ان کے سوالات مزید آپ کو بتا دوں. تشکیل جدید الہیات اسلامیہ اقبال کے انگریزی خطبات کا ترجمہ ہے اس عنوان سے. The Reconstructions of Religious Thoughts in Islam، یہ اقبال کے انگریزی خطبات تھے، اور ان کا اردو ترجمہ تھا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے. اور ان میں ٹوٹل 7 خطبات ہیں، اور ان کے اردو، ترکی، عربی، فارسی، جرمن، اطالوی اور فرانسیسی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے اقبال کے انگریزی خطبات کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ سید نذیر نیازی نے کیا تھا، جو کہ اقبال کے دوست تھے. 6 خطبے 1930 میں لاہور سے شائع ہوئے تھے، مگر 7ویں خطبے کو ملا کے ٹوٹل 7 خطبے دوبارہ شائع ہوئے تھے 1934 میں، اور ان کا موضوع ہے دین، سائنس اور فلسفہ. ایک کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کے مصنف ہیں حجت الاسلام امام محمد غزالی. اقبال کے جو 7 خطبات ہیں ان کے عنوان کون کون سے ہیں؟ ڈیٹیل سے بتاتی ہوں آپ کو. پہلا جو خطبہ ہے اس کا عنوان ہے علم اور دینی واردات. دوسرا ہے دینی واردات کے کشف کا فلسفیانہ معیار. اور جو پہلا خطبہ ہے علم اور دینی واردات کا، اس میں واردات قلبی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا تعلق کسی حقیقت سے قائم ہو گیا ہے. دوسرا خطبہ ہے دینی واردات کے کشف کا فلسفیانہ معیار. تیسرا خطبہ ہے تصور خدا اور حقیقت دعا. چوتھا خطبہ ہے اقبال کا انسانی خودی، اس کی حریت اور ارتقاء. پانچواں خطبہ ہے ثقافت اسلام کی روح، ثقافت اسلامی کی روح.
چھٹا خطبہ ہے اسلام کی بنا میں اصول حرکت یعنی اجتہاد۔ ساتواں خطبہ ہے کیا مذہب ممکن ہے؟ اقبال کے یہ خطبات جو ہیں قرآن مجید کی آیات، احادیث اور کئی فارسی شعراء کے اشعار اور تقریباً 150 سے زائد اشخاص کے نام اور ان کے حوالے ملتے ہیں ان خطبات میں۔ فلسفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلسفہ کا ذکر ریسنٹلی میں نے کیا ہے۔ تو فلسفہ کا مطلب ہوتا ہے حقائق کا عقلی ادراک۔ لاسٹ لیکچرز میں بھی فلسفہ بتا رہی ہوتی ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھا ہے کہ فلسفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقائق کا عقلی ادراک۔ نیکسٹ کویسچن ہے جرمن فلسفی کانٹ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1804 میں، اس نے کیا مابعد طبیعیات ممکن ہے کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا تھا؟ تو اقبال نے آخری خطبے کا عنوان اس لیے اس سے ریلیٹڈ منتخب کیا تھا کیا مذہب ممکن ہے؟ جرمن فلسفی کانٹ کے مقالے کا عنوان تھا کیا مابعد طبیعیات ممکن ہے، یعنی کہ خدا، انسان اور کائنات کا تعلق مابعد طبیعیات ممکن ہے میں۔ اور پھر اقبال نے آخری خطبے کا عنوان چوز کیا تھا کیا مذہب ممکن ہے؟ فریڈرک نیٹشے جرمنی کا تھا اور اس کی وفات کب ہوئی تھی؟ سن 1900 میں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، یہ اقبال کا ایک شعر ہے، تڑپ رہا ہے فلاطون بیان غیب و حضور، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے آراف۔ یہ بال جبریل میں شعر ہے، اقبال کا شعر ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ شعر بھرتری ہری کا تھا، سنسکرت زبان کا شاعر تھا بھرتری ہری، اور یہ خیال اس سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اقبال نے یہ شعر اردو میں لکھا ہے، بھرتری ہری کے سنسکرت شعر کا ترجمہ ہے، یا وہی موضوع وہی خیال اقبال نے اردو میں بیان کیا ہے، اور اس کی تصدیق اقبال نے خود کی تھی کہ یہ بھرتری ہری کے شعر کا تخیل ہے۔ تو بھرتری ہری کون تھا؟ دوسری صدی ہجری اور 7ویں صدی عیسوی کا مالودہ کا حکمران تھا بھرتری ہری، جس کا ذکر اقبال نے جاوید نامہ میں بھی کیا ہے، اور جاوید نامہ کے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، اگر نہیں سنا تو وہ سن لیجئے گا۔ وفات سے کتنے سال قبل اقبال بیمار ہو گئے تھے؟ 4 سال۔ نیکسٹ کویسچن ہے، بھوپال میں علاج کے لیے گئے تو کس کے پاس رکے؟ سید احمد خان کے پوتے سرراس مسعود کے ہاں، اور سرراس مسعود اقبال کے دوست تھے۔ لاسٹ لیکچرز میں کئی بار ان کا ذکر کیا ہے میں نے۔ اقبال کے مزار کے لیے قیمتی پتھر کس ملک نے بھیجے تھے؟ افغانستان نے، کیونکہ افغانستان والے اقبال کی شاعری سے کافی موٹیویٹ تھے، اور وہ اقبال سے بہت محبت کرتے تھے افغانی۔ سیرت اقبال ایک کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں پروفیسر محمد طاہر فاروقی۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ امپورٹنٹ کویسچنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔